برطانوی وزیراعظم کے خلاف پارٹی کے اندر عدم اعتماد ناکام، 211 ممبران اسمبلی نے بورس جانسن کے حق میں، 148 نے مخالفت میں ووٹ ڈالا، 63 ممبران کی اکثریت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ آج سے لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے پر آ جائے گی، حکومت کا اعلان، جون کے آخر تک دورانیہ 2 گھنٹے رہ جائے گا۔ بجلی بحران پر قوم سے معذرت کرتے ہیں، عمران خان نے IMF سے معاہدہ توڑ کر ملک پر خود کو حملہ کیا، عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتے ہی ملک میں بھی پیٹرول سستا کر دیں گے، شاہد خاقان عباسی۔ ستر سال کا بچہ گھر سے انقلاب لانے نکلا تھا، اب تک واپس نہیں آیا۔ سپر پاور کو للکارنے والا آج گرفتاری کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا ہے۔ نااہل شخص نے اقتدار کی ہوس میں اسلام آباد میں جلاؤ گھیراؤ کیا۔ شہباز شریف نے دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھائیں، موجودہ لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار PTI حکومت ہے، مریم نواز۔ عمران خان کے متنازع بیان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش، ریاست سابق وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے، پاک فوج کی ملک کے دفاع کے لیے ناقابل تسخیر خدمات، معلوم نہیں PTI چیئرمین نے دنیا میں کس کس کو اسٹیٹ سیکرٹ دیے، ایاز صادق۔ PTI چیئرمین کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، یہ بغض عمران میں اصل ایشوز سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، سابق وزیر اعظم نے صرف خدشے کا اظہار کیا تھا، فاروق حبیب۔ قومی اسمبلی میں بھارتی گستاخی کے خلاف قرارداد پیش، مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، انڈین حکومت ذمہ داران کو سخت سزا دے، خالد مقبول صدیقی۔ بھارتی رہنماؤں کی گستاخی پر سینیٹر خان کو بھی تشویش، ممبران جمعے کو بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ایوان بالا سے پاس مذمتی قرارداد اقوام متحدہ کے دفتر میں جمع کرائی جائے گی، چیئرمین صادق سنجرانی۔ JUIFA کا بھارتی گستاخی کے خلاف جمعے کو احتجاج کا اعلان، نئی دہلی کے خلاف مشرق وسطی کا رد عمل قابل ستائش، پاکستانی قوم کو بھی بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت، پارلیمنٹ میں قانون سازی اور دیگر امور پر بھی بات چیت۔ فورن اکاؤنٹس منجمد، نجی لاکرز پر قبضے کا منصوبہ زیر غور نہیں، حکومت کی ملک میں مالی ایمرجنسی لگانے کی ترتیب، پیٹرول 2 بار مہنگا کرنے سے فائنینشیل بحران ختم ہو چکا، وزیر اعظم جلد کفایت شعاری کے اقدامات کا اعلان کریں گے، مفتاح اسماعیل۔ خواجہ آصف کی ہفتے میں 4.5 روز کام کرنے کی تجویز، ہفتہ اتوار چھٹی، جمعے کو آدھا دن ڈیوٹی کی جائے، باقی دنوں میں ورکنگ آور 1 گھنٹہ بڑھایا جائے، سڑکوں پر ٹریفک کم ہوگی، تیل اور بجلی کی بچت سے بحران کا سامنا کرنے میں مدد ملے گی، خواجہ آصف۔ مہنگائی بڑا چیلنج، آٹے پر 200 ارب روپے سبسڈی دی، آنے والے دنوں میں ریلیف سے متعلق مزید خوشخبریاں دیں گے، حمزہ شہباز۔ ضمنی الیکشن میں ترین گروپ کو ٹکٹیں دینے پر نون لیگ کے رہنما ناراض، لودھرا سے ٹکٹ نہ ملنے پر سابق ارکان اسمبلی نے پارٹی چھوڑ دی، اقبال شاہ اور عامر اقبال PTI میں شامل، عمران خان سے ملاقات۔ شیری مزاری کی گرفتاری، حکومت نے خصوصی کمیشن بنا دیا، 5 رکنی کمیٹی میں سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر بھی شامل، کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
سندھ حکومت نے MQM کا مطالبہ مان لیا، مذاکرات کامیاب، ارکان کی ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ، آئندہ مالی سال کا میزانیہ 14 جون کو پیش کرنے کا پلان۔ کچھ سیاسی حلقے انتخابی فہرستوں پر شکوک پیدا کر رہے ہیں۔ پنجاب میں 20 سیٹوں پر ضمنی انتخابات میں پرانی لسٹیں استعمال ہوں گی۔ اکتوبر کے آخر میں ہم نئے انتخابات کے لیے تیار ہوں گے۔ کراچی میں زندہ ووٹر کو مردہ میں ڈالنے کی غلطی درست کر لی گئی، سیکریٹری الیکشن کمیشن۔ خیبر پختونخوا کورونا فنڈ میں 2 ارب روپے کی مبینہ کرپشن، نیب کی تحقیقات شروع۔ MNAs کی کمپنیز کو فائدہ دیا گیا، من پسند افراد کو ٹھیکہ دے کر خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا، قومی احتساب بیورو۔ پنجاب سے گندم کی سپلائی میں مشکلات، خیبر پختونخوا میں فلا ملز کو رعایتی قیمت پر گندم کی عدم فراہمی سے 70% ملیں بند، آٹا بھی مہنگا ہونے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا کی سالانہ گندم کی طلب 45 لاکھ سے 50 لاکھ ٹن، جبکہ گندم کی سالانہ پیداوار 6 سے 8 لاکھ ٹن ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا ملتان پہنچنے پر پرتپاک استقبال، سیریز کا پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ قومی کھلاڑیوں کا ٹریننگ سیشن، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے خوب جوہر دکھائے۔ پاکستان ویمن کرکٹرز ICC ویمنز پلیئر آف دی مئی کے لیے نامزد، کپتان بسمہ معروف اور طوبہ حسن شامل۔